بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ختم نبوت کورس کا آخری سبق ہے اور اس میں ہم ایک سوال کا جواب پڑھیں گے کہ قادیانی خود کو مسلمان کیوں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ جس طرح ہماری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، تو یہ جو اپنے یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے آخر ان کی بھی تو کوئی کتاب ہوگی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی اسباق میں بتایا تھا کہ ان کی کتاب جو یہ جس کو اپنی کتاب مانتے ہیں قرآن کے مقابلے میں، اس کو تذکرہ کہتے ہیں، تذکرہ۔ آئیے آج ہم اپنے اس سوال کی طرف جاتے ہیں کہ قادیانی خود کو مسلمان کیوں کہتے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے جواب دینے کے بجائے ہمارے لاہور کے بہت بڑے رائٹر اور مصنف اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھے کام کرنے والے جناب طاہر عبدالرزاق صاحب، ان کے حوالے سے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو طاہر عبدالرزاق صاحب کہنے لگے کہ ایک تعلیم یافتہ دوست مجھے کہنے لگا کہ جناب طاہر صاحب، آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد میری لاہور ہائی کورٹ کے ایک قادیانی وکیل سے قادیانیت کے متعلق بات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ جناب ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کفریہ الزامات سخت مولویوں نے لگا رکھے ہیں۔ قادیانی وکیل نے اسے کہا کہ جناب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، جناب ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث مانتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، ہم اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بتاؤ ذرا ہم کافر کیسے ہو گئے؟ سارے کام تو اور سارے عقائد ہمارے مسلمانوں والے ہیں۔ تو طاہر عبدالرزاق کہنے لگے کہ میرا وہ دوست مجھے کہنے لگا جناب طاہر صاحب بات تو اس کی معقول ہے، نعوذ باللہ۔ تو طاہر صاحب کہتے میں نے اس کو آنکھوں میں بغور جھانکا اور اس سے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں ایک بڑی سازش کے تحت یہود و نصارہ نے اپنے 2 جاسوس مدینہ منورہ میں روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے تاکہ وہ نعوذ باللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرنگ لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ اس ہولناک کام کے لیے وہ دونوں موذی مسلمانوں کا روپ دھار کر مدینہ منورہ پہنچے، مسلمانوں میں گھل مل گئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، روزہ رسول کے پاس ڈیرا لگایا، اپنے آپ کو بطور مسلمان جو ہے وہ پہچان کرواتے تھے، اپنے اعتماد کی تسلی جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے درمیان ڈالی ہوئی تھی، اور جو ہے اعتماد بنا کر اپنے غلیظ مشن میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مختلف عبادات میں مصروف رہتے۔ جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا تو یہ سیاہ باطن خوب سے باطن رکھنے والے روزہ رسول کو سرنگ لگاتے اور جو مٹی نکلتی اسے مسجد نبوی سے باہر پھینک آتے۔ صبح ہونے پر سرنگ والی جگہ پر چٹائیاں بچھا کر سرنگ والے حصے کو جو ہے وہ چھپا دیتے۔ اب جب سرنگ کافی گہری ہو گئی تو ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے اور سلطان نور الدین زنگی سے فرماتے ہیں کہ یہ 2 موذی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں پکڑو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مردودوں کی شکلیں بھی سلطان نور الدین رحمہ اللہ کو دکھائیں، اور سلطان نور الدین زنگی غیرت رسول میں تڑپ اٹھا، وہ تھاڑے مار مار کے روتا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے آقا، میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان اس وقت مدینہ منورہ سے بہت زیادہ دور تھا، وہ ایک لشکر کو ساتھ لیتا ہے،
گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتا ہوا مدینہ طیبہ میں روانہ ہوتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے، پاؤں سے جوتے اتار دیتا ہے اور مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں چلتا ہے۔ جب روضہ رسول کی حد میں آتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ الغرض سلطان نور الدین دونوں شیطانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، کیسے پکڑا؟ روزہ کے قریب ہی انہیں ذبح کر دیتا ہے، ان کی لاشوں کو آگ لگوا کر خاکستر کر دیتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام زندہ ہو تو دشمن رسول کو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ روضہ کے گرد ایک گہری خندق کھدواتا ہے کہ زمین سے پانی نکل آتا ہے۔ سلطان اس خندق کو مضبوط پتھروں اور سیسے سے بھر کر روضہ رسول کے گرد قیامت تک کے لیے ایک حصار قائم کر دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ اپنے دوست کو سنانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دو ملعون یہودی جو مدینہ طیبہ میں مسلمان بن کر داخل ہوئے تھے، وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے کس کو اپنا رب مانتے تھے؟ بتا تو صحیح۔ تعلیم یافتہ لڑکا کہنے لگا اللہ کو۔ اس جواب کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہریں نکلیں اور اس کی پیشانی پہ غصے کے آثار نظر آئے۔ میں نے قریب پڑے پانی کے جگ سے اسے گلاس میں پانی ڈال کے پیش کیا، پھر اس سے جو سوال و جواب کی کاروائی ہوئی میں نے وہ بھی آپ لوگ جو ہے سنیں۔ بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ کس کو اپنی کتاب مانتے تھے؟ کہنے لگا قرآن پاک کو۔ وہ کس کی نبوت کا اعلان کرتے تھے؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کس کے فرامین کو احادیث کہتے تھے؟ کہنے لگا رسول اللہ کے فرامین کو۔ وہ مسلمانوں کے سامنے کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا وہ نمازیں پڑھتے تھے؟ جی ہاں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں وہ کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ امام مسجد نبوی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ نماز جمعہ بھی پڑھتے تھے؟ جی ہاں۔ وہ وہاں بیٹھ کر صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے؟ جی ہاں۔ وہ کس کتاب کی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن پاک کی۔ وہ دن میں کتنی فرض نمازوں کے قائل تھے؟ 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں۔ کیا وہ دیگر اسلامی شاعر اور اسلامی اصطلاحات کو مانتے اور استعمال کرتے تھے؟ ہاں جی۔ تو کیا وہ مسلمان ہوئے؟ تو کہنے لگا توبہ توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پکے کافر، پکے مردود۔ وہ چیخ اٹھا تو اگر قادیانی کافر مسلمان کا روپ دھار کر مسلمانوں میں گھس جائے تو کیا وہ مسلمان ٹھہرا؟ کہنے لگا توبہ توبہ اللہ معاف کرے، پکا کافر، پکا بے ایمان۔ میرے دوست نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں جواب دیا میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جو مرزا قادیانی ملعون کو حضور کی جگہ نبی بنائے، جو مرزا قادیانی کی بکواسات کو وحی مانے، جو مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث رسول کہے، جو مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہے، جو مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگوں کو صحابی کہے، اگر یہ شخص مسلمانوں والا لباس پہن کر ہماری صفوں میں آ گھسے تو کیا ہم اسے مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس نوجوان نے گرجدار آواز میں کہا نہیں۔ میں نے اسے کہا قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان پر جب انگریزی سامراج کی حکومت تھی تو پنجاب کے کسی شہر کی مسجد میں ایک بڑے ہی نیک پارسا اور صالح امام مسجد تھے، گورا رنگ جس سے سرخی جھلکتی تھی۔ وہ عرب شریف سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اسی مسجد میں گزار دیے تھے۔ 40 سال نمازوں کی امامت کی اور جمعے پڑھائے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، ہزاروں بچوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو دینی مسائل بتائے، لوگ ان پر فریفتہ ہو گئے۔ ان کے ہر حکم کو بجا لانا
اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ایک جمعہ کے خطبہ میں اس بزرگ نے کہا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا، میرے اعضاء کمزور ہو گئے، کمزوری اور نقاہت بڑھتی جا رہی ہے، اب میں اپنے گھر عرب شریف واپس جانا چاہتا ہوں۔ مسجد میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگے۔ انہوں نے بزرگوں کے پاؤں پکڑ لیے، خدارا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، ہم آپ کے غم اور جدائی میں مر جائیں گے، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سنبھالیں گے۔ لیکن وہ بزرگ نہ مانے۔ آخر روانگی کا دن آ گیا، پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر آنکھ پرنم تھی۔ مرد کہہ رہے تھے ہمارے سروں سے بادل کرم اٹھ گیا، عورتیں رو رہی تھیں ہم روحانی باپ سے محروم ہو گئیں، بچے کہہ رہے تھے اب ہمیں قرآن کون پڑھائے گا، سب رو رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، آہ و فغاں کر رہے تھے، ہچکیوں اور سسکیوں کا ایک سما بندھا ہوا تھا، آسمانوں آنسوں کی ایک نہ تھمنے والی بارش تھی۔ یہ جذباتی مناظر بزرگ سے بھی نہ دیکھے گئے، ان کا دل بھی موم ہو گیا، بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور وہ بزرگ ریلوے پلیٹ فارم کے دیوار پر چڑھ کر ہزاروں کے مجمع سے یوں مخاطب ہوئے، مسلمانوں تمہاری یہ غمناک کیفیت دیکھ کر آج میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ مسلمانوں اپنی 40 سال کی نمازیں دہرا لینا، کیونکہ میں عیسائی ہوں، برطانوی حکومت نے مجھے ہندوستان میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، میں مسجد میں بیٹھ کر جاسوسی کا کام کرتا تھا، میں عرب نہیں بلکہ انگریز ہوں۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، بہتے آنسو تھم گئے اور حرکت کرتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے، اور اتنے میں وہ بوڑھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اس وقت پورا عالم مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے، ہماری ماں بہنوں سے پردہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے مردوں کو جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم اس انگریزی حکومت اور ہم اس انگریز کی چال نہ سمجھ سکے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ بہت زیادہ ہمارے آستین کے سانپ ہیں۔ قادیانی ملک اور وطن کے غدار ہیں، قادیانی ہمارے ملک کے بھی غدار ہیں، ہمارے وطن کے بھی غدار ہیں، ہمارے اسلام اور ایمان کے بھی غدار ہیں۔ یہ آستین کا سانپ ہیں۔ کیسے آستین کا سانپ ہیں؟ پاکستان کا تصور حکیم الامت، ترجمان حقیقت، شاعر اور جو ہے شاعر مشرق اور جو ہے حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، جہاں مفکر پاکستان نے پاکستان کا عظیم تصور پیش کیا، وہاں پیکر حکمت و دانائی اقبال مرحوم نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے واشگاف الفاظ میں امت مسلمہ کو دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش فتنہ قادیانیت سے بھی خبردار کیا تھا۔ محسن قوم علامہ اقبال رحمہ اللہ فرنگی کی تیار کردہ جھوٹی نبوت اور جھوٹے نبی مرزا قادیانی کی سازشوں سے بخوبی آشنا ہو چکے تھے۔ اس مرد کلندر نے قادیانیت کے غلیظ چہرے سے نقاب کو اتارا، اس کی بے وفا آنکھوں میں جھانک کر اس کے لوح و دماغ کو پڑھا، اور اس کی تہوں میں اسلام اور ملت سے بغاوت کی سرکش ارادوں کو اپنے چشم بینا سے دیکھ کر دو تاریخی جملے کہے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، اور دوسرا کہا تھا قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ قادیانی ہمارے اسلام کو بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان قادیانیوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر جو ہے کیا۔ اس لیے میں آخر میں آج کے اس سبق میں گزارش کروں گا، ہمارا وطن پاکستان ہے، جان سے پیارا پاکستان ہے، جو کروڑوں قربانیوں کا نتیجہ ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون کی ندیاں عبور کرنا پڑی، جسے حاصل کرنے کے لیے ماں نے اپنے چہیتوں کو اپنے ہاتھ سے کفن پہنا کر انہیں سوئے مقتل روانہ کیا، جس کے حصول کے لیے طلباء کو اپنی تعلیم چھوڑنا پڑی، جس کے حصول کے لیے علماء کو پھانسی کے پھندوں کو چومنا پڑا، جس کی آزادی کی قیمت بچوں نے نیزوں کے آگے آ کر جو ہے موت پر رقص کرتے ہوئے ادا کی، جس کی آزادی کی تاریخ کے صفحات پر عزت مآب
عفت مآب ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت کے لوٹے ہوئے قافلوں کے وہ داستان پڑھ کر جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اے میرے وطن کے لوگوں، اے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، قادیانی ہمارے اس گلستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جس کی مٹی ہمارے شہداء کے خون سے اور رنگین ہو چکی ہے۔ قادیانی اس اسلامی ریاست کو قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں پرچم اسلام کو سرنگوں کر کے قادیانیت کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں اسلام زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے بجائے احمدیت قادیانیت زندہ باد اور مرزا قادیانی زندہ باد کے نعرے لگانا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا یہ گروہ یہاں نبی آخر الزمان کی عالمگیر نبوت کی جگہ ایک جو ہے انگریزی نبی مرزا قادیانی کی نبوت چلانا چاہتے ہیں۔ یہ لالچی، یہ گھٹیا قسم کے لوگ مسلمان حکمرانوں کو اتار کر وہاں اپنے نام نہاد خلیفہ کو بٹھانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہودیوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اے پاکستانیوں، آستین کے انصافوں پر کڑی نگاہ رکھو اور ان کے زہر قاتل سے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو بچاؤ۔ انہیں بڑی بڑی اسامیوں سے اتارو کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے جو ہے وہ گماشتے ہیں۔ افواج پاکستان سے انہیں نکال کے باہر پھینکو کیونکہ یہ جہاد کے منکر ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر میدان میں ان کا سختی سے بائیکاٹ کرو۔ رب العزت کی قسم، ان غداران دین و ملت کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ اس میں بڑا کردار حاصل کر سکتی ہیں، آپ بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو مجاہد ختم نبوت بنائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے عاشق رسول تھے، کون کون عاشق رسول تھا، کیا عشق کی ندیاں اور کیا عشق کے باب باندھے۔ خدا کی قسم دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن صحابہ جیسا عشق اور علماء جیسا عشق حضور کے ساتھ کہیں بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج اعلان کریں، آج وعدہ کریں، آپ رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان سے پہلے آپ روزانہ رمضان میں بھی اور اپنی ساری زندگی کا معمول بنا دیں کہ روزانہ ایک ایک بندے کو ہم ختم نبوت کے تحفظ کی دعوت دیں گے اور اسے مسئلہ ختم نبوت سمجھائیں گے۔ آپ ہمارا دست و بازو بنیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ادارے کی طرف سے آپ کو حت الوسع اور حت الامکان فراہم کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ مشاورت کریں، آپ آگے کورسز کروائیں، آپ اسکول و کالج میں جا کر کورسز کروائیں، آپ جہاں پہ پڑھاتی ہیں وہاں پہ کورسز کروائیں۔ آپ کو مواد کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائیں گی اور آپ جو ہے بس ختم نبوت کی محافظہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ بنے، ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔